ہمارا پورا پریوار پریشانی میں مبتلا ہے، مزار پر جاتا ہوں، پریوار کے اوپر شیطان کی حاضری چلتی ہے، شیطانی کو نکالا جاتا ہے، لیکن اب تک شیطان سے چھٹکارا نہیں ہوا۔ میں دم بھی بہت کروا چکا ہوں۔ سورہ لقمان کا عمل بھی کیا ہے؟ یہ عمل شمل سے کچھ نہیں ہوگا۔ شیطان کو باہر تھوڑی بیٹھا ہے تمہاری مونچھوں کے اوپر، شیطان تو اندر بیٹھا ہوا ہے۔ ذکر لو، گوھر شاہی کے نعرے لگاؤ، ذکر کرو، پھر سب صحیح ہو جائے گا۔ سورہ لقمان کیا پورا قرآن پڑھ پڑھ کے پھونک لو، باہر ہی ہے نا، اندر تو نہیں۔ قرآن کی اصل چیز کیا ہے؟ روح، نور ہے، وہ اندر جائے گا تو پھر فائدہ ہوگا نا۔ وہ قرآن پڑھ کر کے فو 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 باہر ہی پھونک رہے ہو نا، تمہاری پھونک تو اندر سے آ رہی ہے، تو اندر تو شیطان بیٹھا ہوا ہے، جتنی پھونک مارو گے اتنا زیادہ شیطان مضبوط ہوگا۔ ذکر لو، سرکار کی تصویر اپنے گھر پہ لگاؤ اور بلند آواز سے روزانہ یا گوہر کا ذکر کرو، نہ بھاگے شیطان تو میرے منہ پہ تھوک دینا۔ آگے بڑھو گے۔ عامر ندیم، تمہاری سمجھ میں کیا آیا جو میں نے بات کی ابھی؟ میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے فرمایا ہے کہ اب کربلا نہیں ہوگی مزید، جس طرح آپ نے بیان فرمایا ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سرکار گوھر شاہی کا فرمان ذیشان ہے کہ ہم چادر زینب کا بدلہ لیں گے، اور ساری کائنات کی صدیوں سے جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایک خصوصی توجہ تھی، وہ اس بات پر تھی کہ جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا، حضور کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، مولا علی کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، تو سب کی امیدیں امام مہدی علیہ السلام سے وابستہ ہیں۔ اب میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں آپ کو، اچھا سمجھ میں شاید آ جائے۔ جی سرکار، ضرور۔ پاکستان میں پنجاب میں ایک ملیٹنٹ ونگ بنا دیوبندیوں کا، اس کا نام تھا سپاہ صحابہ، واقف ہوں گے آپ لوگ۔ تو اس کے بڑے لیڈروں میں ایک لیڈر تھا طارق اعظم طارق، مولوی تھا۔ اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ اگر امام مہدی معاذ اللہ پاکستان میں آ جائے تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں۔ یہ اسٹیٹمنٹ دیا۔ واقعہ غیبت ہو گیا۔ واقعہ غیبت کے بعد اچانک ایک دن اس کی شکل دیکھی ٹی وی پہ، بڑا غصہ آیا۔ ہم نے، کھل کے بتا رہا ہوں، ہم نے فوری طور پر جو سرکار کا جثہ مبارک چاند پر ہے وہاں سے رابطہ کیا، اور ہم نے کہا کہ یہ جو بندہ ہے اس کے اوپر شعلے بھیجو، اور ہم اپنے لوگوں کو بتایا کہ ایک دو دن میں دیکھنا اس کا کام ہو جائے گا۔ چاند کو کنٹرول کیا اور کہا کہ اس کو عذاب بھیجو، شعلے اس کو 2 دن کے اندر اندر جو ہے ہماری کمزوری نہیں ہے، یہ ہماری شرافت ہے، ہم صوفی ہیں،
ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. خاموشی سے آہستہ آہستہ چل کے لوگوں کی گالیاں سن لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زور بازو میں طاقت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جیسے کتوں کو منہ نہیں لگاتا. جیسے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید پاکستان میں جو فوجیوں کے غنڈے بیٹھے ہیں ان سے ڈرتے ہیں. ہم کسی سے نہیں ڈرتے. تمہارے پاس ٹینک ہے, ہمارے پاس پوری خدا کی جو ہے خدائی ہے. ہمارا ڈنڈا نیچے سے جائے گا منہ سے نکلے گا. آزما کے دیکھو. ہم لیں گے چادر زینب کا بدلہ, ہم لیں گے علی اصغر کے خون کا بدلہ, ہم لیں گے امام حسین کے خون کا بدلہ لیں گے. ہم چھوڑیں گے نہیں. ہوگی نا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور دجال کے لشکر میں لڑائی ہوگی نا. وقت آ رہا ہے, قریب ہے, قریب ہے. اب یہ تھوڑی ہے کہ ہم خود تلواریں لے کے جائیں گے. ہم کو کیا ضرورت ہے تلواریں لے کے جانے کی؟ یہ جو آگے پیچھے سورج اور چاند ہے کافی نہیں ہے یہ؟ بھائی سورج پر چاند پر اللہ کی نشانی ہے, ہمارے اندر بھی تو ہے. تو پھر معلوم یہ ہوا کہ سورج چاند ان کے کنٹرول ہمارے پاس ہونا چاہیے. اگر ہمارے پاس ہوگا تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ یہ تو چند چھچورے لوگ ہیں, چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پہ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں. چھوٹی سی کوئی پریشانی آئی ہمارے خلاف ہو گئے, بدگمانی آنے لگ گئی. اچھا ہے, چھوڑ دو, تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے وقت آنے سے پہلے. ابھی آنے والا ہے وقت, جس نے جانا ہے چھوڑنا ہے چھوڑ دے. ہمیں کسی کی حاجت نہیں, کسی کی ضرورت نہیں. کوئی آتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے آتا ہے, اور کوئی نہیں آتا ہے تو ہماری جوتی سے. ہمیں کیا پرواہ ہے کسی کے آنے نہ آنے, کیونکہ ہم تمہارے روٹیوں پر نہیں پل رہے نا. ہمارا رازق گوہر شاہی ہے, وہ کھلاتا ہے ہم کو, وہی ہمارا محافظ ہے, اسی کے زوم پر ہم بولتے ہیں. گئے تھے ہم مزار پر 313 لوگوں کو لے کے, اور ہم نے کہا تھا بس قصیدے پڑھو اور آ جاؤ. صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم پہنچ گئے ہیں. گئے تھے ہم نے وہاں پر جلوس نکالے اسلام آباد میں, پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ریڈ زون میں. وہاں لگایا بینر, گوہر شاہی امام مہدی ہے. ہم نے لگایا سب کو کھڑا کر کے. کسی نے کیا اکھاڑ لیا ہمارا؟ صرف اسلام آباد میں نہیں کیا, پھر لاہور میں کیا, نہیں کیا, کراچی میں کیا, حیدرآباد میں کیا, اور پھر حیدرآباد سے قافلہ لے کے کوٹری پہنچے. کوٹری پہنچے, گلی محلے دار سڑکوں پہ آ کے ناچنے لگے, کہنے لگے کہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ گوہر شاہی واپس آ گئے ہیں. کیوں بھائی؟ ایسے اسٹیٹمنٹس تھے نا لوگوں کے. ہے کوئی ویڈیو وہاں کی؟ ہاں لگاؤ ذرا. حیدرآباد سے گزر رہے تھے نا, تو جب سرکار کے نعرے لگ رہے تھے دکانوں سے لوگ باہر نکل کے جھوم رہے تھے. ہاں وہی بتا رہا ہوں نا, دکانوں سے باہر نکل کے لوگ جھوم رہے تھے اور سرکار کے نعرے لگا رہے تھے. وہ لوگ سب یہی کہہ رہے تھے کہ اصل گوہر شاہی والے اب آئے ہیں. ہاں
گوھر شاہی والا وہی ہے جو گوھر کے نام پر مر مٹے، ورنہ کہاں ہے وہ گوھر شاہی والا؟ فاسٹ فارورڈ کرو. فرماتے ہیں سجدے میں سر رکھتا ہے کہ تو اپنے ماتھے میں رکھتا ہے، تو اپنے دماغ میں اپنی انا کو رکھتا ہے، اس انا کو خاک میں ملا دے. یہ کہہ رہا ہے کہ یہی راز ریاض احمد گوھر شاہی امام زمانے میں کوٹری والا برج ہے. تمہاری روحوں میں جس میں اچھا چلا گیا سب دعا دے دینا، خبر کو جا کے بھی دعا دو گی. یہ برج ابھی تک ہے گر گیا؟ یہ برج ہے بھی ہے گر گیا؟ قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیات کی آفاق ہم اپنی نشانیت میں آفاق کو تمہارے مجلس میں دکھائیں گے. حضرت سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی کی تصاویر سیدنا ریاض حضرات گرامی آگے پیچھے جتنے بھی غلامان گوھر شاہی ہیں تمام محبت کے ساتھ نعرے لگاتے رہے ہیں، لیکن آپ سب کو پیغام ہی دینا ضروری ہے. مشن کو لے کر ساری دنیا میں تشریف دے گئے اور مسجد مسجد مندر مندر قریہ قریہ بستی بستی اللہ کے ذکر کو عام کیا، اور ابتدا میں ہم نے ان کو ایک ولی کامل سمجھا، لیکن جب اللہ کی طرف سے چاند سورج حجر اسود پر سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی کی تصاویر کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں جبکہ میری امت 72 فرقوں میں مبتلا ہو جائے گی. ختم. یہ پولیس والے کون ہیں؟
یہ مناظر جو ہے کیسے لگتے ہیں؟